آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے سنا ہے آپ نے۔ نبی پاک سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں ہی ہے، یہ کویسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تأتیکم الا بغتہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ مگر غور کریں کہ آج ایسا وقت نہیں ہے۔ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج پہ لوگ ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں کام کرنا ہے۔ مگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے۔ نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں۔ اب میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو قیامت کی تاریخ بھی بتاؤں گا، دن اور مہینہ بھی بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پیارے آقا نے قیامت آنے کی تاریخ بھی بتائی، فرمایا تاریخ 10 ہوگی، دن بھی بتایا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا، مہینہ بھی بتایا، مہینہ محرم الحرام کا ہوگا۔ صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور فرمایا سال کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہر وقت اس سے ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں۔ کسی بھی سال آ سکتی ہے، جو بھی جناب جو سال آنے والا ہے آ سکتی ہے، مگر ہمیں تیار رہنا ہے۔ مگر ہاں، پیارے آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب آؤ حدیثیں بھی سن لیتے ہیں اس کی۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی سے آ جاتی ہے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا مگر شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ اس دور میں بیٹا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لادینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، بحریت کو کھلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو،
چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے؟ کیا فرمایا آنکھ سے کاجل چرا لیں گے؟ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا، آنکھ کے اندر لگا وہ کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ کہ ایسے بلا کے چور ہوں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھے یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر، اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں، غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں آج کے دور میں اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں جناب ایمان کے خلاف سازش ہے، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے جہاں جناب دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے، مگر کہتے ہیں نہیں جناب میں فلاں کو سرد تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں تو جاؤں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بندہ بکریاں لے کر اکیلا چل جائے، اپنا ایمان بچا لے۔ مگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، ان لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور باؤنس تو لے کر آ جائے، کہیں دین و ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے دوستوں، ہمیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آؤ ایک اور قیامت کی نشانی سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اب یہ کیا نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے؟ حقیقی علم کہاں ہے؟ کون جناب قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیثوں کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ ساری رات موبائل پر بیٹھنے کے وقت ہے، موبائل ہاتھ میں دے دو، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے گا، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں، یعنی اتنا یوزج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی میں چین آنے لگ گیا ہے۔ انسان اس موبائل کے ساتھ، اس گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جو ضروری باتیں ہیں وہ نہیں پتا۔ نماز پڑھنے، نماز کی فرض کتنے ہیں نہیں پتا، نماز کی شرائط کتنی ہے نہیں پتا، اچھا وضو روز کرنے، وضو کے فرائض کتنے ہیں نہیں پتا، وضو کی شرائط کتنی ہے نہیں پتا۔ مسلمان بالغ ہو گیا، اب اس پر غسل کرنا فرض ہے، غسل کرنا نہیں آتا۔ گھر میں کسی کی میت ہو جائے، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا۔ جو بیسکس ہیں، میں بہت اتنی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا، قرآن پڑھنا ہے، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں، ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے۔ اب تو موبائل تھک جاتا ہے، بتاتا ہے کہ کتنا یوز ہو گیا ہے۔ اتنا ٹائم اس کے لیے ہے، دنیا کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اسپورٹس کے لیے، سیاست کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو علم دین کے لیے نہیں ہے۔ بتاؤ نہیں نشانی کیسے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمیں ایمان پر مزید پختگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں نے جو کچھ سنا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔